وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، ترے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخری تک دیکھیں۔ یہ 12 منٹ کا طویل بیان ہے، آپ آگے شروع سے آخری تک دیکھیں۔ یہ دوسرا بھاگ ہے، جلدی جائیے اور پورا بیان سنیے۔ ترے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یا الہی مدینے کی ایسی ہوا دے کہ ہم بے خود ہو جائیں۔ السلام علیکم یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب تنہائی کے اس عالم میں روح اپنی تنہائی پر سسکتی ہے، جب سینے کے اندر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو کر یہ کہتی ہے کہ اے کاش اس فانی دنیا کا ہر رشتہ ٹوٹ جائے، مگر آپ کے نام کا رشتہ کبھی نہ ٹوٹے۔ تب زبان پر صرف ایک ہی پکار مچلتی ہے، یا رسول اللہ، اے ہمارے محبوب۔ آپ کے نام میں دنیا کا کوئی فریب نہیں، بلکہ آپ کی نسبت تو وہ پاکیزہ چیز ہے جس کو چھوتے ہی پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ تو جسے چاہے نثار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں محبت کا وہ پیارا سبق سکھایا ہے جو ایمان کی جان ہے۔ آپ نے بتایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ جی ہاں، عاشق مصطفیٰ کا، عشق مصطفیٰ کا مطلب ہی یہی ہے کہ دنیا کا ہر رشتہ، ہر اپنا اور ہر پیار اس پیارے نبی کے قدموں پر قربان ہو جائے، اس پیارے نبی کے قدموں پر قربان ہو جائے۔ جب تک زندگی کی سانسیں ہیں، دل میں بس یہی گونج ہونی چاہیے کہ ماں باپ، اولاد اور یہ پوری کائنات ایک طرف، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں کی نسبت دوسری طرف۔ دنیا کی ہر محبت پھیکی پڑ جاتی ہے جب دل میں مدینے والے کی محبت کا چراغ جلتا ہے۔ اے ہمارے آقا، جب آپ کا روضہ اطہر یاد آتا ہے، جب وہ گنبد خضرا کی سنہری زاویہ کا خیال دل میں اترتا ہے تو یہ آنکھیں خود بخود بند ہو جاتی ہے، خود بخود نم ہو جاتی ہے اور پلکوں کے راستے آنسو نکل کر گلوں پر بہنے لگتے ہیں۔ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ کے عشق سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ آپ کے عشق سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی دولت نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں۔ یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے نہیں کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکے، مگر آپ کے کرم کی وسعت اتنی بڑی ہے کہ ہم جیسے خطا کاروں کے لیے بھی آپ کے در کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہم کس کے پاس جائے، کس کا در کھٹکھٹائے، آپ کے سوا تو ہمارا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ ہولناک اور ڈراونا منظر جب میدان محشر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا، بالکل قریب آ کر تپ رہا ہوگا، اور ہر طرف ایسا خوف کا عالم ہوگا کہ عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ وقت ایسا ہوگا جب لوگ پریشان ہو کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دیں گے تو ہر پیغمبر یہی فرمائیں گے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس چلے جاؤ، آج میں خود اپنی فکر میں ہوں، آج میں خود نفسی کے عالم میں ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس ہولناک گھڑی میں یہی عذر پیش کریں گے۔ ماں اپنے پیارے بچے کو بھول جائیں گی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بہن سب ایک دوسرے سے بھاگے گا، اور ہر انسان خوف سے لرز رہا ہوگا، مگر اس ڈراؤنی اور اندھیری حالت میں جب پوری کائنات بے سہارا ہوگی، تب ہمارے پیارے آقا عالم رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لائیں گے اور محبت بھری شان سے پکار اٹھیں گے، انا لہا انا لہا انا لہا۔ اس مشکل کو ٹالنے کے لیے میں ہی ہوں، اس مشکل کو ٹالنے کے لیے میں ہی ہوں۔ آپ عرش عظیم کے نیچے سجدے میں گر جائیں گے اور اس زور سے روئیں گے، اتنی عاجزی اور اتنی طرف سے اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اے میرے رب، میری امت وہ پیارے نبی اکیلے ہوں گے جو اس خوفناک میدان میں بھی اپنی امت کے گناہوں پر پردہ ڈالنے، انہیں جہنم کی آگ سے بچانے اور پل صراط سے پار لگانے کے لیے رو رو کر دعا مانگ رہے ہوں گے۔ آپ پکار اٹھیں گے کہ اے میرے رب، جب تک تو میری امت کو معاف نہیں کرتا، میں اس سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ یا رسول اللہ، آپ کی وہ شفقت اور آپ کی وہ پیاری شفاعت ہی وہ واحد امید ہے جس کے سہارے ہمارے دل کی دھڑکنیں چل رہی ہے۔ جب سب دامن جھاڑ کر الگ ہو جائیں گے، تب بھی
तब भी हमारा कमली वाला आका तब भी हमारा कमली वाला आका ही हमारी मदद को आगे आएंगे। दिल तड़पता है, रूह मचलती है और दिल की गहराइयों से बस एक ही दर्दनाक सदा बुलंद होती है। आँखों से आंसू की झड़ी लग जाती है और जुबान बार बार पुकार उठती है, उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इश्मा कालना, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना या हबीब अल्लाह इश्मा कालना। ऐ हबीब खुदा हमारे हाल पर एक नज़र करम फरमा दीजिए। ऐ हबीब खुदा हमारे हाल पर एक नज़र करम फरमा दीजिए। हमारे दिल की ये तड़प और फरियाद सुन लीजिए। हम गुनहगार और बेसहारा है। मैदान महशर की उस तपिश में आपके सिवा हमारा कोई मददगार नहीं। या रसूलुल्लाह उस मैदान महशर में आपके सिवा हमारा कोई मददगार नहीं। ऐ हमारे प्यारे आका, जब कभी ज़िंदगी की शाम ढलने लगे, जब सांस टूटने लगे और जब इस दुनिया से जाने का वक़्त करीब हो, तो बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे ज़ुबान पर किसी का नाम ना हो, सिर्फ आपका ही प्यारा नाम हो। हमारी रूह जब उस जिस्म की पिंजरे से निकले तो आपका रोज़ा अतहर सामने हो और पलकों पर आपके दरूद का नूर सजा हो। आइए उस तड़पते हुए दिल के साथ अपने दिल की गहराइयों से दरूदो सलाम का ये प्यारा नजराना पेश करे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। या रसूलुल्लाह, हम आपके हैं, आपके ही रहेंगे और जीना मरना सिर्फ आपके इश्क में ही है। सलात और सलाम हो आप पर, ऐ दोनों जहां के दिल के सुकून। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।